السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو کا ہمارا موضوع ہے حضرت بلال حبشی کون تھے اور انہوں نے اسلام کے خاطر کیا کیا تکلیفیں اٹھائیں۔ ناظرین، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں نور نجم سیدہ بینش کے ساتھ۔ آئیے ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں۔ ناظرین، امیہ ابن خلف مکہ کے سرداروں میں سے ایک اہم سردار تھا جو کفر و شرک کا بہت بڑا پیشوا اور اسلام اور مسلمانوں کے حق میں روح زمین کا ایک بہت بڑا شیطان تھا۔ ایک دن اسے پتا چلا کہ اس کے کسی غلام نے بتوں کو پوجنے سے انکار کر کے کسی اور کو معبود بنا رکھا ہے۔ اس نے غلام کو فوراً بلا کے یہ پوچھا کہ میں نے سنا ہے تم نے کوئی اور معبود بنا لیا ہے، سچ سچ بتاؤ کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ اور غلام نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدا کی۔ امیہ غصے سے لال پیلا ہو گیا اور کہنے لگا کہ محمد کے خدا کی پرستش کرنے کا یہ مطلب ہوا کہ تم ہمارے مقدس بتوں کے دشمن بن گئے ہو۔ سیدھی طرح راہ پہ آ جاؤ ورنہ ذلت کے ساتھ مارے جاؤ گے۔ میں یہ ہرگز برداشت نہیں کروں گا تم بتوں کی پوجا کرنے والے کے غلام رہ کر محمد کے خدا کی پرستش کرو۔ وہ انسان جو توحید کا سچے دل سے شدائی ہو چکا تھا، اس نے بے دھڑک امیہ کو جواب دیا کہ میرے جسم پر تو تمہارا بس چل سکتا ہے، لیکن میں اپنا دل و جان محمد اور اس کے خدا کے پاس رکھ چکا ہوں۔ اب اللہ کی عبادت ہی میری زندگی کا مقصد ہے اور تمہارے بنائے ہوئے بتوں کو پوجنا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ بات سن کر امیہ نے غضب میں دیوانہ ہو گیا۔ ایک غلام نے اسے بے دھڑک جواب دے دیا۔ اس نے کہا کہ اچھا، اپنے بے دینی ہونے کا مزہ چکھو، دیکھوں گا محمد اور اس کا خدا تجھے کیسے بچاتا ہے۔ بس پھر امیہ کے تشدد شروع ہو گئے۔ مکہ کی زمین گرمی کے سبب بڑی مشہور تھی۔ امیہ نے اپنے غلام کو دوپہر کو تپتی دھوپ میں زمین پر لٹا کر سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا تاکہ وہ کروٹ نہ بدل سکے۔ پھر کہتا تھا محمد کے دین سے باز آ جاؤ، لیکن اس کے ظلم کے باوجود اس غلام کے منہ سے بس آہت کے سوا کچھ نہ نکلتا۔ امیہ مزید غضبناک ہو گیا اور مزید اذیتیں بڑھانے لگا۔ ایک مرتبہ تو امیہ نے ظلم کی انتہا کر دی۔ پورا ایک دن، پوری ایک رات غلام کو بھوکا پیاسا رکھا اور تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر اس کے تڑپنے کا تماشا دیکھتا رہا۔ اس کی یہ کوشش بھی غلام کو حق سے نہ ہٹا سکی۔ آخرکار امیہ نے تھک ہار کر مکے کے بدمعاش لڑکوں کو بلایا اور ان سے کہا اس غلام کو اتنی اذیتیں دو کہ محمد اور اس کے خدا کا نام لینا بھول جائے۔ یہ لڑکے امیہ کی خوشی حاصل کرنے کے لیے اس بے بس غلام کو بری طرح مارتے پیٹتے، جسم کے کپڑے اتوار کر لوہے کی چادر پہنا کر تپتی دھوپ میں کھڑا کر دیتے تھے، لیکن غلام کی زبان سے آہت کے سوا کچھ نہیں نکلتا تھا۔ اسلام کی راہ میں یہ بے پناہ اذیتیں سہنے والے صحابی کوئی اور نہیں بلکہ بلال حبشی رضی اللہ عنہ تھے۔ اسی ظلم و ستم کے دوران ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا وہاں سے گزر ہوا۔ آپ نے امیہ سے فرمایا کہ اے امیہ، اس بے کس بے پر اتنا ظلم ستم نہ کرو، اس نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ وہ خدا واحد کی عبادت کرتا ہے، اگر تم اس پر احسان کرو گے تو یہ احسان آخرت میں تیرے کام آئے گا۔ اس پر امیہ نے حقارت سے کہا جو میرے دل میں آئے گا میں تو وہی کروں گا۔ آپ اس بات پر کافی افسردہ ہوئے، لیکن پھر بھی آپ نے اسے سمجھایا کہ اس مظلوم پر ظلم کے پہاڑ توڑنا تیری شان نہیں ہے، جس پر امیہ نے تنگ آ کر کہا اگر تم اس کے اتنے ہی ہمدرد ہو تو اسے خرید کیوں نہیں لیتے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فوراً تیار ہو گئے اور فرمایا بولو کیا دام لوگے؟ امیہ نے کہا تمہارے پاس ایک غلام جس کا نام فسطاط رومی ہے، وہ مجھے دے دو اور اس کو لے جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق فوراً راضی ہو گئے، جبکہ امیہ کا خیال تھا فسطاط نہایت ہی کارآمد غلام ہے جس کی قیمت زیادہ ہے اور حضرت ابوبکر صدیق اسے دینے سے انکار کر دیں گے۔ آپ کے راضی ہونے پر امیہ کو سخت مایوسی ہوئی اور اس نے ساتھ ہی 40 اوقیہ چاندی کی فرمائش کر دی۔ اسے بھی آپ نے خوشی سے ادا کر دیے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر دربار رسالت میں آ گئے اور سارا ماجرا سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت خوش ہوئے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا یا رسول اللہ، میں اسے اللہ کی راہ میں آزاد کر چکا ہوں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے ابوبکر کے لیے کلمہ رحمت جاری ہوئے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اس غلامی میں 28 سال گزار دیے، لیکن آج چونکہ نہایت ہی نیک اور پاکیزہ طبیعت کے تھے، لہذا جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت توحید دی تو آپ نے اسے فوراً قبول کر لیا اور یوں آپ صادق اولین کی جماعت میں شامل ہو گئے۔ آزادی پانے کے بعد حضرت بلال حبشی ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتے اور دل و جان سے نبی کریم کی خدمت کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال کو کسی بھی چیز کا حکم دیتے تو آپ اپنی جان بھی لڑا دیتے۔ غزوہ بدر سے لے کر غزوہ تبوک تک تمام غزووں میں شامل رہے، لیکن حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی اسلام کے لیے سب سے بڑی خدمت اور ان کے لیے سب سے بڑی شہادت اسلام کا پہلا مؤذن ہونا تھا۔ ہجرت کے بعد جب مسجد نبوی تعمیر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اذان دینے کا ذمہ سونپا۔ آپ کی آواز نہایت ہی دل نشین تھی اور اس میں ایک ایسی تاثیر تھی کہ اذان کی آواز سن کر لوگ تمام کام چھوڑ کر مسجد کی طرف روانہ ہو جاتے۔
سن 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہوا تو کعبہ کو بتوں سے پاک کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا کہ اے بلال کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دو۔ یہ مبارک سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیات مبارک تک اسی محبت اور عقیدت کے ساتھ جاری رہا، لیکن 11 ہجری میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر آخر اختیار کر لیا تو اسی عاشق رسول پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا اور مدینے میں رہنا آپ کے لیے دشوار ہو گیا۔ آپ کو ہر وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد ستاتی رہتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ نے سنا تھا کہ مومن کے لیے سب سے افضل عمل جہاد فی سبیل اللہ ہے، لہذا آپ نے خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جہاد پر جانے کی اجازت طلب کی، لیکن حضرت ابو بکر نے خدا کا واسطہ دے کر کہا مجھے اس بڑھاپے میں تنہا چھوڑ کر نہ جاؤ۔ تو حضرت بلال نے اس شرط پر حضرت ابو بکر کی بات مانی کہ اب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کے لیے بھی اذان نہیں دیں گے۔ آپ نے ان یہ بات مان لی، لیکن خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں جب بیت المقدس کی تفسیر کے لیے شام جانا پڑا تو وہاں عیسائیوں سے صلح نامہ پانے کے بعد حضرت عمر نے ایک خطبہ دیا اور حضرت بلال سے درخواست کی کہ آج قبلہ اول پر توحید کا پرچم لہرا دیا گیا ہے، تو اس باعزت موقع پر اگر آپ اذان دیں تو ہم آپ کے مشکور رہیں گے۔ حضرت بلال نے اذان دینی شروع کی تو صحابہ کرام کو عہد نبوی کی مبارک یاد تازہ ہو گئی۔ شام کے معرکے کے بعد حضرت بلال نے شام کے ایک گاؤں میں رہائش اختیار کر لی، کیونکہ مدینے میں ہر وقت آپ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد آتی تھی، لیکن ایک دن آپ نے خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا اے بلال کیا ابھی بھی وقت نہیں آیا کہ تم ہماری زیارت کو آؤ؟ اس خواب نے آپ کو تڑپا دیا اور آپ بےتاب ہو کر فوراً مدینہ روانہ ہوئے۔ مدینے پہنچ کر حضرت بلال نے روزہ اقدس پر حاضری دی اور اس درد سے روئے کہ حاضرین بھی اشکبار ہو گئے۔ وہی امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام موجود تھے۔ نانا کے پیارے نواسوں کو سینے سے لگایا۔ امام حسن اور حسین نے اذان فجر کی خواہش کی۔ اگلے دن جب فجر کا وقت ہوا تو آپ نے اذان دینی شروع کی۔ لوگوں کی عہد رسالت کی یاد پھر سے تازہ ہو گئی۔ لوگ اس مسجد کی جانب روانہ ہو گئے جیسے نبی پاک کے دور میں آیا کرتے تھے، اور ایسا لگا جیسے نبی پاک کا دور واپس آ گیا ہے۔ ایسا دردناک منظر بھی کبھی دیکھنے میں نہیں آیا۔ حضرت بلال نے 60 سال کی عمر میں وفات پائی۔ آپ کا دربار دمشق میں ہے۔ آپ کو دربار رسالت میں خاص مقام حاصل تھا۔